جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، اب مختلف الفاظ کے ساتھ یہ احادیث صحابہ سے منقول ہے، لیکن اس کا معنی تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک کرنا مسنون ہے، ثابت ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے موقع پر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ روایات مختلف ہیں، لیکن وہ تمام روایات، یہ جن کے پاس بچے شور کر رہے ہیں وہ اپنے مائک کو آف رکھیں، جب ضرورت ہو تو آن کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو دعا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اوپر اٹھایا کرتے تھے۔ اب بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنے چہرہ مبارک سے بھی اوپر کر لیا کرتے تھے، بعض روایات میں کچھ اور الفاظ ہیں، لیکن اس حدیث کا معنی اور مفہوم تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ آپ نے جب بھی دعا کی ہے ہاتھ اٹھا کر ہی آپ دعا کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ہے متواتر۔ متواتر کے بعد اس کے مقابلے میں جو لفظ بولا جاتا ہے احاد، احاد جمع ہے واحد کی۔ احاد کا معنی یہ ہے ایک، واحد کا معنی ایک، اور اصطلاح میں خبر احاد اس خبر کو کہتے ہیں، یہ تعریف ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ خبر احاد اس خبر کو کہتے ہیں جس میں متواتر کی شرائط موجود نہ ہوں۔ خبر احاد اس خبر کو کہتے ہیں، اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں متواتر کی شرائط موجود نہ ہوں۔ اس کی پھر خبر احاد کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مشہور، نمبر دو عزیز، اور تیسرے نمبر پر غریب ہے۔ اب ہر ایک کی تعریف ہم پڑھیں گے۔ حدیث مشہور یا خبر مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں راویوں کی کم از کم تعداد 3 ہو، یعنی کسی طبقے میں بھی راوی 3 سے کم نہ ہوئے ہوں۔ اب آپ سمجھیں گے کہ یہ طبقہ کیا ہے، یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں صحابہ، صحابہ کے شاگرد ہیں، ان کو کہا جاتا ہے تابعین، پھر تابعین کے جو شاگرد ہیں ان کو کہتے ہیں تبع تابعین۔ اس طرح حدیث ایک دوسرے سے منقول ہو کے آگے تک پہنچی ہے۔ اب مشہور میں مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کم از کم 3 صحابہ نے بیان کیا ہو، اور پھر صحابہ سے بھی آگے کم از کم 3 لوگوں نے اس کو نقل کیا ہو، پھر جو صحابہ کے شاگرد ہیں ان کے شاگردوں نے بھی آگے کم از کم 3 بندوں نے جس حدیث کو نقل کیا ہو، اس حدیث کو کہتے ہیں یہ حدیث ہے مشہور۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ جی، یہ آج کل کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ اسی زمانے کی بات ہے جب کتابیں لکھ دی گئیں، بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر کتابیں لکھی گئیں، احادیث کتابوں میں جمع ہو گئی ہیں۔ اب یہ مشہور، یہ عزیز، یہ غریب والی باتیں نہیں، اب تو ساری حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ اس زمانہ کی باتیں ہیں جس زمانہ میں ابھی تک حدیثیں لکھی جا رہی تھیں، حدیثیں ایک دوسرے سے بیان کی جا رہی تھیں۔ آج کل تو کتابی شکل میں احادیث موجود ہیں۔ بہرحال آپ سوال میں اتنا ہی لکھیں گے حدیث مشہور وہ حدیث ہے جس میں راویوں کی تعداد کم از کم 3 ہو اور کسی طبقے میں 3 سے کم نہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ خبر واحد کے اندر ہے خبر عزیز۔ عزیز کا لغوی معنی ہے غالب، اور خبر عزیز اس کو کہتے ہیں جس میں کم از کم راویوں کی تعداد 2 ہو، یعنی کسی طبقہ میں راویوں کی تعداد 2 سے کم نہ ہو۔ اور تیسرے نمبر پر ہے خبر واحد، واحد کا معنی ایک ہے، تیسرے نمبر پر ہے خبر غریب۔ غریب کا معنی اجنبی، دور، اکیلا، ٹھیک ہے؟ چونکہ خبر غریب کی تعریف یہ ہے وہ حدیث جس میں کسی طبقہ میں ایک راوی رہ گیا ہو، کسی بھی طبقہ میں ایک راوی ہو، اس کو کہتے ہیں خبر غریب۔ تو یہ ہیں خبر احاد کی 3 قسمیں، مشہور، عزیز، غریب۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے مستفیض، آپ نے شاید سنا ہوگا مستفیض، میم سین تے جو ہے کتاب یعنی نقطوں والی تے ہے، اور اس کے بعد ہے فا، پھر ہے یہ، پھر سواد کے آگے جو زواد لکھتے ہیں وہ ہے مستفیض۔ تو مستفیض کہتے ہیں مشہور کی ایک قسم کو۔ ان میں تھوڑا سا علماء فرق کرتے ہیں۔ حدیث مستفیض اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے ہر طبقہ میں راویوں کی تعداد برابر ہو، جس کے ہر طبقہ میں راویوں کی تعداد کیا ہو؟
برابر ہو۔ یہ قسم مشہور کی ہے، مشہور کی تعریف ذہن میں رکھے، مشہور میں کم از کم 3 راوی ہوں تو مستفیض اس کو کہیں گے مثلا اگر پہلے طبقہ میں 3 ہیں تو دوسرے میں بھی 3 ہوں، تیسرے میں بھی 3 ہوں، برابر برابر ہوں۔ اسی طرح اگر پہلے طبقہ میں 4 ہیں، دوسرے میں بھی 4 ہیں، تیسرے میں بھی 4 ہوں، ہر طبقہ میں راویوں کی تعداد یکساں اور برابر ہو تو اس کو کہیں گے مستفیض۔ مستفیض کا لغوی معنی ہے بہنا، پانی کا بہنا، یہ مستفیض کا لغوی معنی ہے۔ چونکہ یہاں پر بھی سب برابر برابر راوی ہیں اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مستفیض ہے۔ اگر آپ کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی تو میں آگے چلتا ہوں۔ جی جی سر سمجھ آ گئی۔ کسی بہن بھائی کو کوئی سوال؟ جی، متواتر تواتر سے نکلا ہے، اس کا لغوی معنی ہے لگاتار، مسلسل، اور اصطلاح میں متواتر وہ حدیث ہے جسے اتنے کثیر تعداد میں لوگوں نے نقل کیا ہو، عقل اور عادت ان سب کے جھوٹ پر اتفاق کو محال سمجھے۔ عقل یہ کہے کہ یار 2-4 بندے تو جھوٹ بول سکتے ہیں، اتنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ مل کر جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کثرت ہر زمانے میں ہوں، یعنی ہر طبقے میں اتنے لوگ ہوں، اور پھر اس خبر کا تعلق امر حسی سے ہو، دیکھنے کے ساتھ ہو، سننے کے ساتھ ہو، مشاہدہ کرنے کے ساتھ ہو، امر عقلی سے نہ ہو۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ اس سے علم یقینی حاصل ہو۔ علم یقینی اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی بھائی؟ جی ہاں، اس کی 2 قسمیں، ایک ہے متواتر لفظی اور ایک ہے متواتر معنوی۔ لفظی کا معنی یہ ہے کہ الفاظ بھی تواتر کے ساتھ منقول ہیں، 50 بندوں نے وہی الفاظ نقل کیے ہیں۔ جیسے من کذب علیہ متعمدا، یہ الفاظ 70 سے زائد صحابہ سے منقول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا۔ ٹھیک ہے، اور ایک یہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ٹھیک ہے، اور متواتر معنوی اس کو کہتے ہیں کہ الفاظ میں تو تبدیلی ہے، الفاظ میں تو اختلاف ہے، کسی نے کچھ لفظ نقل کیا، کسی نے کچھ اور لفظ، لیکن ان کا مفہوم اور معنی متواتر ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے دعا کے موقع پر، الفاظ مختلف قسم کے ملتے ہیں، خاص اس طرح الفاظ نہیں ہے کہ ایک ہی الفاظ کو زیادہ صحابہ نے نقل کیا ہو، لیکن مفہوم اس کا متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے موقع پر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ جی یہ جی بھائی سمجھ آ گئی جس بھائی نے سوال کیا تھا؟ جی اوکے، آگے چلتے ہیں۔ حدیث کی ایک اور تقسیم ہے مسند الیہ کے لحاظ سے۔ مسند الیہ کے لحاظ سے حدیث کی قسمیں، اب یہ سمجھے مسند الیہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث کس کی طرف منسوب ہے، یہ حدیث کس کی طرف منسوب ہے، حدیث کی نسبت یا حدیث کا تعلق کس کی طرف ہے۔ اس لحاظ سے حدیث کی قسمیں ہیں 4۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حدیث قدسی، دوسرے نمبر پر ہے حدیث مرفوع، تیسرے نمبر پر ہے حدیث موقوف، اور چوتھے نمبر پر ہے حدیث مقطوع۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ مسند الیہ کے لحاظ سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں۔ ابھی آپ کو میں یہ بات مزید آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، ہر حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ہر حدیث کے کتنے حصے ہیں؟ 2۔ جب بھی آپ حدیث کی کوئی کتاب کھولیں، شروع میں عربی عبارت ہوتی ہے اس نے فلانے سے روایت کیا، اس نے فلانے سے، اس نے فلانے سے، اس نے فلانے سے، ایک حصہ یہ ہے۔ جب یہ بات، یہ حصہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد یہ چیز آتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، یہ حدیث کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے کو کہتے ہیں سند، پہلے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ سند، اور دوسرے حصے کو کہتے ہیں متن۔
دوسرے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ متن، ٹھیک ہے۔ اب مسند الیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حدیث کا متن ہے، یا حدیث کے جو الفاظ ہیں، یا حدیث میں جو بات کہی جا رہی ہے، وہ بات کس کی ہے؟ وہ بات اللہ کی ہے، وہ بات اللہ کے رسول کی ہے، وہ بات اللہ کے رسول کے کسی صحابی کی ہے، یا صحابی کی کسی شاگرد تابعی کی ہے۔ اس لحاظ سے کہتے ہیں مسند الیہ، ٹھیک ہے، یہ ہے مسند الیہ۔ مدثر بھائی بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی آپ ویسے رجسٹر وغیرہ اپنے ساتھ رکھیں کہ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہے حدیث کے اندر سند، جس میں وہ بندے ہوتے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے سے حدیث روایت کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے حدیث کا متن، یعنی وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں، وہ جو حدیث کا مفہوم ہے، وہ جو حدیث کے اندر فرمان ہے، اس کو کہتے ہیں متن۔ اس کی مثال وہی ہے کہ فلانے نے فلانے سے، فلانے نے فلانے سے روایت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب جو درمیان میں بندے آئیں گے ان کو ہم کہیں گے سند، اور اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس کو ہم کہیں گے متن۔ اب یہ جو متن ہے، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یوں کہا، اللہ کی طرف سے یوں۔ اسی طرح بعض اوقات اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے، بعض اوقات اس متن میں صحابی کی بات ہوتی ہے، بعض اوقات اس متن میں کسی تابعی کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ہے مسند الیہ کے لحاظ سے حدیث کی 4 قسمیں۔ تو پہلی قسم کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ پہلی قسم کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی، جی۔ دوسری قسم کو کہتے ہیں حدیث مرفوع، تیسرے کو کہتے ہیں موقوف، اور چوتھے کو کہتے ہیں مقطوع۔ انشاءاللہ جب ہم یہ پڑھیں گے مزید آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ حدیث قدسی، قدسی یہ قدس کی طرف منسوب ہے، قدس کی طرف اس کی نسبت ہے۔ قدس کا معنی ہے پاک، قدس کے لغوی معنی کیا ہے؟ پاک ہیں۔ مراد اس جگہ اللہ کی ذات ہے۔ تو حدیث قدسی کی تعریف لکھ لیں۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جو اللہ پاک کی ذات کی طرف منسوب ہو۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جو اللہ کی ذات کی طرف منسوب ہو، یا اس کی دوسری تعریف یوں بھی کرتے ہیں، حدیث قدسی وہ حدیث ہے جسے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے روایت کرے؟ اللہ سے۔ یا یوں ہے کہ وہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اور حدیث قدسی میں مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں مفہوم اور معنی کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اب اس کی ایک مثال سمجھیں۔ جس طرح ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے کہا کہ اے بندہ، ایک تیری خواہش ہے، ایک میری خواہش ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو تابع کر دے اپنی خواہش کو میری خواہش کے، تو وہی ہوگا جو تو چاہے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کا کچھ مفہوم ہے۔ اور اگر تو اپنی خواہش کے مطابق چلے گا، پھر بھی تو اپنی خواہش کے مطابق نہیں چل سکتا، پھر بھی وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے حدیث قدسی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی تو میں آگے چلتا ہوں۔ مدثر بھائی جی، دوسرے نمبر پر ہے حدیث مرفوع۔ حدیث مرفوع، مرفوع رفع سے ہے۔ جی جی جی، کیا بتاؤں؟ ہاں، میم رے فے واو عین، حدیث مرفوع یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے بلند، اٹھنا، بلند اٹھنا، بلندی، یہ اس کے لغوی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث مرفوع اس حدیث کو، یہ اصطلاحی تعریف ہے، حدیث مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ حدیث مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی نسبت کس کی طرف ہو؟ یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر کا ذکر ہو۔
یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا فعل یا تقریر کا ذکر ہو۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کام کیا گیا، آپ نے خاموشی اختیار کی، یہ تمام حدیث مرفوع کی مثالیں ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو میں آگے چلتا ہوں۔ جی سر۔ مدثر بھائی جی، تیسرے نمبر پر ہے حدیث موقوف، میم واو قاف قبلے نقطے والا، ٹھیک ہے، قاف واو پھر فے، حدیث موقوف یہ وقف سے ہے، اس کا معنی ہے ٹھہرنا، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ ٹھہرنا۔ اور اصطلاحی معنی یہ ہے حدیث موقوف وہ حدیث ہے جس میں کسی صحابی کے قول، فعل یا تقریر کا بیان ہو۔ حدیث موقوف وہ حدیث ہے جس میں کسی صحابی کے قول، فعل یا تقریر کا بیان ہو۔ تقریر سے مراد یہی ہے کہ صحابی کے سامنے کوئی بات کیا گیا، صحابی نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی۔ چوتھے نمبر پر ہے حدیث مقطوع، میم قاف قبلہ طوا جو طوطے والی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے عین، حدیث مقطوع یہ قطع سے ہے، اس کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا۔ اور حدیث مقطوع سے اصطلاح میں وہ حدیث مراد لی جاتی ہے جس میں کسی تابعی کے قول یا فعل کا ذکر ہو۔ حدیث مقطوع وہ حدیث ہے جس میں کسی تابعی کے قول یا فعل کا ذکر ہو، ٹھیک ہے۔ تابعی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو مدثر بھائی؟ جی، جس نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہو، صحابہ کرام کی صحبت اختیار کی ہو، شاگردی اختیار کی ہو، پھر وہ تابعی جو ہے نا، تابعی میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، پھر وہ فسق و فجور میں مبتلا نہ ہوا ہو، پھر وہ فسق و فجور میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ اب اگر ایک بندہ ہے وہ فاسق فاجر ہے، اس کو ہم تابعی نہیں کہیں گے۔ یزید کو دیکھ لیں، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے، باپ صحابی ہے، اور کافی صحابہ کی اس نے زیارت کی ہے، لیکن فاسق فاجر تھا۔ اب ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ یزید تابعی ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کے دور میں تھا، صحابہ کو دیکھا بھی ہے، لیکن وہ فاسق فاجر تھا، گناہ گار تھا، اس کو ہم تابعی نہیں کہیں گے۔ تابعی وہ نیک بندے ہوتے ہیں۔ جی، تو حدیث مقطوع وہ حدیث ہے جس میں کسی تابعی کے قول یا فعل کا ذکر ہو۔ یہاں تک یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو یہ خبر واحد کی ایک اور تقسیم تھی، کس لحاظ سے؟ مسند الیہ کے لحاظ سے۔ اب آپ میں سے کسی کو ان چار قسموں پر کوئی سوال ہو تو؟ اچھا جی، تقریر کا، ہاں، تقریر کا مقصد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا، آپ نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی گئی، یا کسی کے کام کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا، آپ نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام جائز ہے۔ اگر وہ کام جائز نہ ہوتا تو آپ اس پر خاموشی اختیار نہ کرتے۔ ہم نے دو باتیں یہاں پہ پڑھی تھیں، سند اور متن۔ سند کا ویسے لغوی معنی راستہ بھی ہے، طریقہ بھی ہے، ٹھیک ہے، بلند جگہ بھی ہے، اور اصطلاحی معنی سند کا حدیث کے راویان، یعنی حدیث کے جو روایت کرنے والے ہیں ان کے ناموں کے سلسلے کو، ان کے نام کے سلسلے کو سند کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور متن حدیث کے نفس مضمون کو، یا حدیث کے جو الفاظ ہیں یا حدیث کی جو عبارت ہے اس کو متن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ متن وہ یعنی کہ جو حدیث کے اندر جو بات ہو رہی ہے، جی 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 جی، مثلاً وہ جو حدیث کہنے والا بندہ ہے جس کے ذریعے وہ مطلب حدیث روایت کی جا رہی ہے۔ جی،
اور آپ لوگوں نے حدیث کے معاملے میں اور کیا پڑھنا ہے، پوچھیں اب۔ جی حدیث کے مسئلے میں اور کیا پڑھنا ہے؟